السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیبہ وذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع فرمایا، اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو دین ہے۔ دین سے ہٹ کے کچھ بھی اللہ کے پاس نعمت نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں، اولاد بھی ایک نعمت ہے، مگر اللہ کے پاس نعمت نہیں ہے۔ آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت جس سے ہم دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کیا رنگ کا ہے، سورج کیا رنگ کا ہے، چاند کیا رنگ کا ہے، چاند کتنا خوبصورت ہے، چاندنی کس طرح سے خوبصورت دکھتی ہے، یعنی دنیا بھر کا نظارہ ہم اس آنکھ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے اتنے کام آتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے، مگر اللہ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، یعنی حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک ہی حج کرے، اس کو حجۃ الوداع بھی بولتے ہیں۔ جب وہ پورے اراکین حج مکمل ہو گئے، جب یعنی حج کرنے کا طریقہ بھی امت کو مل گیا، سنت مل گئی کہ کس طرح سے حج ادا کرنا ہے، حج کے ارکان کس طرح سے ادا کرنا ہے، وہ بھی جب مکمل طور پر امت کو مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرما دیا کہ اے محبوب، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا بول اللہ تعالیٰ؟ آج ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور جو نعمت تھی ہمارے پاس وہ تمام کی تمام دے دی۔ اللہ کے پاس نعمت کیا ہے؟ دین ہے۔ اللہ کے پاس نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، اور ہم آج دین کو چھوڑ دی، ہم دیندار سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے، مگر اللہ والے، یہ اللہ والوں کا جو ہے سو کمال ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بھی اگر سمجھ رہے تو پہلے ان چیزوں کی طرف دیکھ لو، اگر یہاں سے جو ہے سو ہماری کچھ غلطی ہو رہی تو پھر ہم دیندار نہیں ہیں۔ تو اللہ والے مشتمل دین بول کر ایک قائم کریں، 5 چیزوں کو اس میں شامل کریں، اس کو مشتمل دین بولتے ہیں، یعنی وہ چیز دین میں شامل ہے مگر دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو کچھ اور ہے، اللہ کا دین کچھ اور ہے۔ جو دین ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی حفاظت بھی ہم کو کرنا ہے۔ جیسا ہمارے پردادا پیر فرماتے تھے کہ طلب منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے، یعنی زیادہ منافع کمانے سے
نقصان اٹھانے والی چیز کو دفع کر دینا، بھگا دینا ہے اپنے پاس، وہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں کسی چیز کا، ہم نیا مال لے کے آ رہے ہیں، نیا اسٹاک لے کے آ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ اب اس میں سے پورا اسٹاک بکنا ضروری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اسٹاک بچ جاتا، ہر دکان کا ہے اس طریقہ۔ کوئی ایسی دکان نہیں ہے جس میں جو اسٹاک لایا جاتا ہے وہ پورا کا پورا بک جانا نہیں ہے۔ تو جو اسٹاک لا رہے ہیں اس میں سے 75%، 90% اسٹاک بک گیا، اب 10% بچے ہوئے، پھر نیا اسٹاک آیا، وہ 10% پیچھے جا رہا، پھر لائے، پھر 10% پیچھے جا رہا۔ ہم ادھر منافع کو دیکھ رہے ہیں، ارے یہ بک جا رہا، فائدہ ہو رہا، فائدہ ہو رہا، مگر یہ 10% جو جمع ہو رہا ہمارے پاس وہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے، ہم توجہ نہیں دے رہے اس طرف۔ تو اس کو کیا کرتے ہیں، اکثر ہم دیکھیں گے ہوشیار تاجر کیا کرتا، جو تاجر ہوشیار رہتا انہیں کیا کرتا، جو پرانا اسٹاک رہتا اس کو ڈسکاؤنٹ سیل بول کے لگا دیتا، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، 90% ڈسکاؤنٹ، ڈسکاؤنٹ میں بیچ دیتا، رکھ لیتا نہیں اپنے پاس۔ جو جمع کر لیتے جا رہا انہیں جیسے نقصان اٹھاتا۔ تو ہم جیسے دین حاصل کرنے کی فکر میں ہیں، ہم دین حاصل کرنے کی فکر میں ہیں، دیندار بننا ہے ہمارے کو، مگر ہماری جو ہے نا یہ چیزیں مشتمل دین کی طرف اگر ہماری توجہ نہ رہی تو ہمارا دین پورا چلے جاتا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو مشتمل دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشتمل دین 5 ہے: عقائد، عادات، عبادات، معاملات، تعزیرات۔ یہ 5 مشتمل دین ہے، یہ دین میں شامل ہے۔ اگر اس کے اوپر ہماری نظر نہ رہی تو ہمارا پورا دین چلے جاتا۔ ہم جو دین حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان لانے کا دعویٰ کریں، ایمان لائے، اس کے بعد جو دین حاصل کرنا ہے وہ دین حاصل کریں، جو مجاہدہ ریاضت کرنا ہے وہ مجاہدہ ریاضت کریں۔ کرنے کے بعد بھی وقت کے خطب کے مقام پہ پہنچ گئے، مگر ان 5 چیزوں پہ ہماری توجہ نہیں ہے تو ہمارا پوری مجاہدہ، پوری ریاضت، پوری جو ہے سو چلے گی۔ جیسا پہلے کے لوگ جو مثال دیتے تھے، گھڑے بھر دودھ میں مینگنی ڈال دینا۔ گھڑے بھر دودھ میں مینگنی ڈال دینا بولے تو صاف دودھ کو خراب کر دینا۔ ہماری اتنی محنت، مجاہدہ، ریاضت پوری ختم ہو جاتی، پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی۔ تو اس کی حفاظت کرنا، دودھ کے گھڑے کو کھلا نہیں رکھنا، گندگی نہیں گرنا بول کے۔ اگر ٹھلیا میں سوراخ ہے، بکیٹ میں سوراخ ہے تو اس کو سوراخ کو بند کرنا، اس کے بعد نل کے نیچے لگانا، تو بھرتی ٹھلیا بکیٹ۔ صاف پانی ہے، اس کو اگر ہم کھلا رکھیں گے تو لازمی بات ہے کیڑے گریں گے، اس میں گندا ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ حفاظت کرنا اس کی، جب لے رہے ہیں دین تو پھر دین کی حفاظت بھی کرنا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں اس کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اولیاء کی صحبت میں بیٹھے، اللہ ایسے پیر کامل کی صحبت ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرا جس سے ہم کو جیسا وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم کو اپنے ارشادات کے ذریعے ہم کو روک رہے ہیں اس طرف جانے سے جس سے کہ ہمارا دین ہمارے پاس سے چلے جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو ہم پچھلے 2 محفلوں میں جو سمجھے، سب سے پہلے ہم سمجھے عقیدے کو، عقائد کو۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ تو عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا،
یا الفی ڈالنا یا دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینا. گڑھ جوڑ پیدا کرنا بولے تو دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینا, اس کو بولتے گڑھ جوڑ پیدا کرنا, الفی ڈالنا. تو گڑھ جوڑ ہمارا اللہ سے, عقیدہ یا ایمان ہمارا اللہ سے مضبوط رہنا, ایک ہو جانا. اللہ الگ ذات ہے, ہم الگ ذات ہے. اللہ کی ذات الگ ہے, ہماری ذات الگ ہے. تو ہم اور اللہ ایک ہو جانا, گڑھ جوڑ پیدا ہونا, ایمان لانا, اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط رہنا. جیسا دو لوہے کے پٹیاں ہیں, ایک پٹی ایک ہے, ایک پٹی ایک ہے, اس کو ویلڈنگ کر دیے تو کیسا گڑھ جوڑ ہو جاتا؟ ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے. یہ انگلی ہے, یہ انگلیوں کو جو ہے اگر ہم ایسا رکھیں, کوئی بھی اگر اس پہ ہاتھ مارے تو ٹوٹ جاتی, گر جاتی انگلی, الگ الگ ہو جاتی. یہ گڑھ جوڑ مضبوط نہیں ہے. اب اگر ہم جو ہے ڈال دیے, اب اگر کوئی بھی ہاتھ مارے تو گرتے انگلی الگ الگ ہوتی نہیں ہوتی. یہ گڑھ جوڑ مضبوط ہے. اللہ سے ہمارا گڑھ جوڑ ایسا مضبوط ہونا. اللہ کو ہم الہ بول دیے تو پھر ہم محتاج بن جانا. اللہ کو رب بولے مربوب بن جانا. اللہ کو مالک بولے مملوک بن جانا. عقیدے میں گڑبڑی نہیں لانا. ہم ایمان لائے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب ہے, پالتا ہے, اللہ پالنے والا ہے. جب ایمان لا لیے, عقیدہ بند لیے اللہ سے, جب اللہ سے عقیدہ بند لیے پھر ہم بے فکر ہو جانا. ہمارا کو بوجھ نہیں. اگر ہم جو ہے سو بیٹھ گئے, ارے دیکھ لو اللہ پالتا مگر, اللہ پالتا مگر گیا ایمان. دین کا پورا علم لے لیے, دین کا پورا علم لے لیے, تہجد کی نماز بھی جیسے قضا نہیں کرے, نمازوں کی پابندی ہے. دین کا علم لے لیے, نمازوں کی پابندی ہے, روزوں کی پابندی ہے, اور اللہ تعالیٰ دولت دیا تو زکوٰۃ دے رہے, دولت دیا حج کرے, سب کر رہے. مگر جب اللہ کی ربوبیت کا بات آئی, اللہ بولا میں رب ہوں, میں پالتا ہوں. اللہ پالتا بھائی, ہاں اللہ پالتا مگر بول دیے. یہ پورے اعمال, اتنا مجاہدہ, اتنی ریاضتیں پورے کر رکھ گئے. پھر کیسا کرنا؟ بچنا اس سے. یہ دنیا یہ ہماری امتحان گاہ ہے. ہم اس کو اپنے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ بنا لیے. کوئی کھلاڑی یا پھر ایک بچہ 10ویں جماعت کا ایگزام لکھنے کے واسطے گیا, امتحان گاہ کو جاتا نہیں. امتحان گاہ میں جب جاتا ہے, امتحان لکھے اتنی دیر رہتا, اس کے بعد واپس اپنے گھر کو چلے جاتا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, امتحان دینا ہے, واپس جانا ہے. بچہ امتحان دے کے آ گیا, رزلٹ بعد میں آتا. ہم امتحان دے دیے, یہ امتحان گاہ کی تیاری کرنا ہے ہمارا, تو اصل امتحان گاہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارا عمل, ہمارا جیسا سب کچھ, اس کا جواب ہم کو آخرت میں ملے گا. اصل امتحان کیا خبر ہے, خبر کی تیاری کرنا ہے ہمارے کو. اصل یہ تیاری کرنے کا جو ہے گراؤنڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے کو پیدا کرا, پیدا کر دینے کے بعد سب سے پہلے ہم کو پوچھا الست بربکم,
بولو تمہارا رب کون ہے؟ الستو بربکم، بولو تمہارا رب کون ہے؟ تو سب بولے قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہے۔ گواہی جو دی جاتی ہے وہ ہم دنیا میں بھی اگر دیکھیں، اگر ہم کورٹ کو گئے یا دنیا میں کورٹ میں بول کے نہیں، کوئی بھی اگر کسی چیز پہ کچھ الزام لگایا، گواہ ہے کہ تمہارے پاس پوچھتے ہاں ہے، جب گواہ آتا تو اس کو پوچھتے تم دیکھے، تم سنے۔ گواہی کے لیے دیکھنا اور سننا شرط ہے، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوئے گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، دونوں چیزیں کمپلسری ہے۔ گواہی جو دی جا رہی ہے اس کے لیے دیکھنا اور سننا دونوں ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولا کہ تم گواہی دے رہے ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں میری ربوبیت کو میں کیسا پالتا ہوں، نہیں دیکھیں، جاؤ دنیا میں دیکھو میری ربوبیت کو کیسا پالتا ہوں۔ دنیا سے گئے، خبر میں گئے، جاتے ہی پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے، کون پالتا تھا تیرے کو؟ وہاں جواب دے دیے بے شک تو ہی پالنے والا ہے۔ خبر میں جیسے کون جواب دیں گے؟ جو رب کو دیکھا، جو رب کو بغیر دیکھے گے جیسے جائیں گا خبر میں، انہیں جواب نہیں دے سکتا۔ جو رب کو دیکھ کے گیا انہیں جواب دیں گا۔ اس کی حفاظت کرنا، رب کو جاننا، رب کو پہچاننا تو جواب دے سکتے۔ تو ہمارے دین کی حفاظت ہوتی، جو مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ مقصد پورا کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر بیکار ہے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے یہ چیزوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو دوسری کیا ہے؟ آداب۔ آداب میں، آداب کے معنی کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا۔ شے بولے تو چیز، ہر شے کی ایک مقام ہوتا ہے، ہر شے کا، ہر شے کا مقام ہوتا ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے، سر پہ ٹوپی ہے ہماری، ہم سر پہ ٹوپی پہنتے، پیر میں جوتا پہنتے یا چپل پہنتے، جوتا پہن لو۔ ٹوپی جو آتی ہے 50 روپے سے شروع ہوتی، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، بہت ہو گیا تو 300 روپے، اس سے بڑھ کے نہیں رہتی، 200 300 اور کیا لیتے۔ جوتا 500 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے، 2000 کا بھی ہے، 5000 کا بھی ہے۔ جوتا 500 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے، 2000 کا بھی ہے، 5000 کا بھی ہے۔ مہنگی کیا چیز ہے بھائی؟ جوتا ہی مہنگا ہے۔ جوتا مہنگا ہے، سر پہ رکھ کے لا لو اس کو، یا ٹوپی کو جیسے نکو پہنو، جوتے کو سر پہ رکھ لے کے بیٹھو، کیا بولتے لوگ؟ دیوانہ ہو گیا بولتے، ادب نہیں ہے بولتے، بے ادب ہے بولتے، بے وقوف بولتے۔ جوتے کو کہاں رکھنا سو نہیں معلوم، ٹوپی کو جو ہے سو چپل کے مقام پہ پھینک کے آ رہا، کہیں 50 روپے کی ہے اس کو وہاں پہ پھینک رہا ہوں، یہ 2000 کا ہے اس لیے سر پہ رکھ رہا ہوں۔ 2000 کا بھی ہے تو اس کی قیمت دروازے کے باہر ہی اتارنا ہے اس کو۔ 50 روپے کی ٹوپی ہے، اس کی جگہ سر پہ رہنا ہے، سر پہ رکھنا۔ تو عقل مند بولتے، باادب بولتے، شے کو شے کے مقام پہ رکھنا۔
اس لیے پہلے کے لوگ بول کے گئے بادب بادین، بے ادب بے دین. تو اللہ کا ایک مقام ہے، تو اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھنا، اللہ والوں کو اللہ والوں کے مقام پہ رکھنا. ہر ایک کا ایک مقام ہے، مقام سے ہٹا دیے بے دین ہو جاتے. ادب یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا. اللہ مالک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے ہمارے پاس. اللہ کو مالک بولتے، اللہ کو مالک بولتے، مگر ساتھ میں ہم بھی مالک بول جاتے. اللہ مالک ہے بھائی، اللہ مالک ہے، ہاں بالکل اللہ مالک ہے، بس زبانی ہے. اگر پوچھیں ہم کہ بھئی یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. وہ گھر کس کا ہے؟ فلاں کا ہے. وہ گھر کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے. وہ گھر کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے. وہ دکان کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے. اللہ کیا بول رہا؟ اللہ الذی لہ ملک السماوات وما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو زمین، اسی کی ملک ہے جو کچھ کے زمین اور آسمانوں میں ہے. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریکا، اور اس کے ملک میں کسی کو شریک مت کرو. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو ہم پیدا کریں. اس کے ملک میں شریک مت کرو، ہم شریک کر رہے ہیں، کھلا کھلا شرک ہے. ہم شرک بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مورتی کے سامنے جا کے نماز نہیں پڑھنا، پتھر کی بنے ہوئی مورتی کے سامنے یا پھر تصویر کے سامنے ہم جیسو نہیں جھکنا. وہ نہیں کر لیا تو ہم شرک سے پاک ہو گئے سمجھ رہے. ہے نہیں وہ، ہم جو اس واقف نہیں ہیں. اصل جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین قبول کرے، اسلام لائے، ایمان لائے اور نماز بھی فرض ہوئی، تو آپ پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہے نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بالکل ہم حق پر ہیں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر. تو پھر ہم چھپ کے جیسے کوئی عبادت کر رہے ہیں، ہم حلالیہ عبادت کریں گے. نکلے کعبۃ اللہ میں آئے، آنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرے دیکھو ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آ جائے مقابلہ کر لے، ورنہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت میں خلل نہیں ڈالنا. کب؟ ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، فتح مکہ نہیں ہوا، کعبے میں 360 بت ہیں تراشے ہوئے، اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہیں. اللہ کو نہیں معلوم شرک ہوتا سو، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم شرک ہوتا بول کے پھر کیسا عبادت کر رہی؟ ہمارے پاس ہمارا نظریہ کیا بنے ہوا ہے؟ بت ہے سامنے، اس کے سامنے ہم جھکے تو شرک ہوتا. پتھر کے بت کے سامنے نہیں جھکنا، تصویر کے سامنے نہیں جھکنا، جو خیالی تصویر ہے اس کے سامنے جھکے تو شرک ہے. پھر اللہ کے رسول جھکے نا، شرک ہو جاتا. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نواشر. ہم اصل شرک کو سمجھے نہیں، ہم اصل شرک کو نہیں سمجھے. شرک کو اگر ہم سمجھتے تو جیسے یہ بات نہیں بولتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، میرے ملک میں کسی کو شریک نہیں کرنا.
وحدہ لا شریک لہ، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ملک اللہ کی ہے، لہ ملک السماوات وما فی الارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، میرے سے ملک میں شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اللہ کو مالک بول دیے۔ ادب یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، ہم کیا ہے پھر؟ مملوک ہے۔ ہم مملوک نہیں بن رہے، ہم بھی مالک بن جا رہے ہیں، بے ادب ہو گئے، گیا ایمان، پورا دین ہمارا چلے گیا، کچھ بھی نہیں رہتا پھر ہمارے پاس۔ بچنا اس سے، توبہ کرنا، پیر کی ولی کامل کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کرنا، توبہ کرنا، ایمان لانا، نہیں تو ویسے چلے گئے، ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کیا ہے بتا دے رہا، ہم نہیں سمجھ رہے، ہم صحبت اولیاء میں بیٹھے نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں اگر ہم بیٹھ جاتے تو ہم کو پتا چلتا شرک کیا ہے، شرک سے ہم بچ سکتے، بچنا ہے۔ شرک کیا ہے سے معلوم ہی نہیں، ہم خالی شرک یہاں تک ہی رکھ دیا، شرک خالی پتھر کے بنے ہوئے مورتیوں کے سامنے نہیں جھکنا، اور تصاویر جو ہے وہ پتھر سے بنائے، یہ ہاتھ سے پینٹ کرے، یہ آج کل کیمرہ آ گیا، کیمرے سے فوٹو لے لیے، خیالی تصویر بنا کے جیسے اس کی تصویر بنا کے جیسے رکھے، اس کے سامنے نہیں جھکنا، جھکے تو شرک ہوتا۔ اتنا ہی شرک ہے، اس سے ہٹ کے شرک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک میں شریک نہ کرو برا، ملک میں شرک نہ کرو بولا نا اللہ تعالیٰ، بولا نا قرآن میں بولا۔ ہم ملک میں شرک کر کے بیٹھے ہوئے، سب سے بڑا شرک ہے، اور بھی شرکاں ہیں، پہلے یہ شرک سے بچے تو وہ شرکوں سے بچیں گے، یہ تو کھلا کھلا شرک کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی کو بول دیے ارے کیا بات کر رہے بھائی بول کے بولتے، غلط بول رہے تو بولو، اللہ بول رہا نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، میرے ملک میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جو کچھ کے زمین اور آسمانوں میں میری ملک ہے، اللہ کی ملک ہے، ہم بھی اللہ کی ملک ہے، اور ہمارے پاس جو ملک ہے وہ بھی اللہ کی ملک ہے، کیونکہ ملک کی کوئی ملک نہیں ہوتی، جو مملوک ہوتا ہے اس کی کوئی ملک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا، ہم دیکھ رہے نہیں، اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا مگر ہم دیکھ رہے نہیں۔ بکری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، بکری ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ بکری جو ہے سو بچے دی، تو بچوں کے مالک کون ہوتے؟ بکری ہوتی، بچوں کے بھی مالک ہم ہی ہوتے۔ جو ملک ہوتی ہے، جو مملوک ہوتی ہے، اس کا کوئی ملک نہیں ہوتی، اس کی کوئی ملک نہیں ہوتی۔ ہم مملوک ہیں، اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اپنے آپ کو ملک بول رہے ہیں اللہ کی، پھر ہماری ملک کیسا ہوتی؟ کچھ بھی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، یہ ایمان لانا ہے، یہ ادب ہے۔ اللہ کو مالک بولے تو مالک کے مقام پہ رکھنا، اپنے آپ کو مملوک بولے تو مملوک بن جانا، تو یہ ادب ہے۔ با ادب ہوتے تو با دین ہوتے، دین کو رکھنے والے ہوتے، ادب نہیں کرے ختم کہیں۔ اللہ کا ادب ہے، اللہ کے رسول کا ادب ہے،
اور اللہ کے رسول کے ادب میں جو ہے سو بے ادبی کرے بے دین ہو جاتے. ذری سی بھی جو ہے سو گستاخی نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گستاخی کر دیے گیا ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ذری سی بھی گستاخی نہیں کر سکتے. رائی کے دانے کے بال کے برابر بھی جیسا بال برابر باریک اتنی گستاخی بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول کا مقام معلوم ہونا. پھر نہ آپ کی شان بڑھا سکتے نہ آپ کی شان گھٹا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کو معلوم ہے. نہ ہم بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے. بڑھا دیے بے ادب ہو گئے, گھٹا دیے بے ادب ہو گئے. بچنا اس سے. تو اللہ کے رسول کا مقام بھی معلوم ہونا, ادب کرنا آپ کا. پھر صحابہ کا ادب ہے, اولیاء اکرام کا ادب ہے, ہر ایک کا ادب ہے. تو سب کے مقامات معلوم ہونا ہمارے کو, جاننا پہچاننا, ان کے مقام کو معلوم کرنا, معلوم کر کے اس کا ادب کرے تو ہم محفوظ رہتے ہیں. ہمارا دین حفاظت میں رہتا. باادب ہو جاتے بادین ہو جاتے ہیں, پھر بے دین ہو جاتے, پورا دین ہمارا چلے جاتا. تو بچنا اس چیز سے. تو اللہ والے ہم کو مقام اللہ کی جیسے معرفت دیتے, اللہ کے رسول کی معرفت دیتے, اولیاء اکرام کی معرفت دیتے, سب کی معرفت, اللہ کی معرفت, اللہ کے رسول کی معرفت, اولیاء کی معرفت, دنیا کی معرفت. یعنی اللہ کی حقیقت, اللہ کے رسول کی حقیقت, اولیاء کی حقیقت, دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے پیش کرتے اللہ والے. تو ہم اس کا جو ہے سو ادب کر سکتے. اگر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے تو ہم اس کا ادب کیسا کریں گے؟ معلوم ہی نہیں ہمارے کو. ایک بچہ ہے, ایک شخص ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ ٹوپی جو ہے سو سر میں پہنی جاتی ہے. ٹوپی سر میں پہنی جاتی ہے, اس کو نہیں معلوم. اگر انہیں سر میں نہیں پہن کے پیر میں پہنا تو کوئی بھی کہتا ہے ارے نہیں معلوم ہے, میں اس کو اس واسطے میں پہن رہا ہوں. نہیں معلوم ہے سو جو کو کرا تو چلتا. معلوم ہے ہمارے کو ٹوپی سر میں پہننا ہے تو سر میں ہی پہننا. معلوم رکھ کے بھی اگر ہم پیر میں پہن رہے تو بے ادب ہو جاتا. تو ہم کو معلوم ہونا. تو بچے کو جیسے کیا کرتے ہیں, معلوم کراتے. بچے کو کیا کرتے, معلوم کراتے. بیٹے ٹوپی پیر میں نہیں پہنتے, سر میں پہنتے. علم دیتے ٹوپی کا, ٹوپی کی پہچان کراتے. بیٹے ٹوپی پیر میں نہیں پہنتے, سر میں پہنتے. پہچان کراتے. اس کے بعد انہیں جیسے سر پہ پہننا شروع کرتے. ہم آج دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے, دنیا حاصل کرنے کے پیچھے اتنے پڑے کہ ہم جو ہے سنا نہ اللہ کو پہچان رہی, نہ اللہ کا علم لے رہی, نہ اللہ کے رسول کا علم لے رہی, نہ اللہ والوں کا علم لے رہی. تو ہم اللہ کا علم آیا تو ہم اللہ کا ادب کر سکتے. اللہ کے رسول کا علم آیا تو اللہ کے رسول کا ادب کر سکتے. ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے. شیطان, دنیا, نفس ہم کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں. دنیا کے کام پہلے, دنیا کے کام پہلے, اللہ اور اس کے رسول کا کام بعد میں. اللہ والے بولتے ہیں اگر ہم جو آج دور میں ہیں صحابہ کو اگر دیکھتے, صحابہ کے اعمال کو اگر ہم دیکھتے کہ وہ کس طرح سے کرتے تھے, اللہ کے رسول کی بات پر کس طرح سے اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے, تو ہم ان کو دیکھ کر کہتے کہ پاگل ہے.
نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نواشی. اور صحابہ اگر ہم کو دیکھ لیتے آج تو بولتے کافر ہے. ہم آج دنیا کمانے کے لیے گھر کو چھوڑ دیتے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے, ماں باپ کو چھوڑ دیتے, وطن کو چھوڑ دیتے, دوسرے وطن کو چلے جاتے دنیا کمانے کے لیے. وہاں پہ کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے, بس خالی انہوں ہے, دنیا ہے, کما رہے. کیسا زندگی گزار رہے انہوں؟ تنہا زندگی گزار رہے. افسوس میں رہتے, کسی کی بہن کی شادی میں نہیں آتے, سگی بہن کی شادی میں کس کے ایسے ٹائم دے رہے وہ دنیا کمانے کے واسطے. تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کے واسطے آؤ بولے تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا حال یہ ہے, دوست کے بہن کی شادی تو چھوڑو, دوست کے خلیرے بھائی بہن کی بھی شادی ہے تو جاتے ہم, دعوت ہے. ارے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ, ادھر جانا, شادی میں جانا ضروری ہے. کون کھینچ رہتے ہو؟ دوست کے بھائی کی شادی, دور کا رشتہ, جانا ضروری ہے شادی میں, نہیں گئے تو کیسا ہوتا؟ باہر والے کو دیکھو کیسا زندگی گزارا, انہیں کوئی شادی اٹینڈ کر سک رہا, بیچارہ نہیں کر سکتا. کئی کے ہنستے ہیں دنیا کمانے کے ہنستے, دنیا کے ہنستے سب کچھ چھوڑ رہے. آخرت کے لیے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیو, کوئی تیار نہیں ہے. آج کوئی اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر کوئی دعوت نہیں چھوڑیں گے, ہر دعوت اٹینڈ کریں گے, کچھ بھی ہو جائے. دنیا کا کوئی کام ہم نہیں چھوڑیں گے. دین کے واسطے آؤ, ٹائم نہیں ہے. دین کے لیے ٹائم نہیں ہے, دنیا کے لیے ٹائم ہے. اس سے بچنا, آنا اس طرف. اور دین حاصل کرنا فرض ہے, علم دین حاصل کرنا فرض ہے. یہ اس دین میں 6 فرض ہے. اگر کسی کو پوچھے تو کوئی بھی جو سب 5 بول کے بتاتے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر علم دین حاصل نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گا. اور علم دین کے بغیر ایمان نہیں آتا. علم دین کے بغیر مقصد زندگی کا جو مقصد ہے, ہمارا پیدا ہونے کا جو مقصد ہے, وہ پورا نہیں ہوتا. علم دین کے بغیر ہمارا جو پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کر لیے, صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, تو کرو پھر عبادت. کھانا کھانا کیا ہے؟ کاروبار کرنا کیا ہے؟ پھر دوسرے جو اعمال ہیں ہمارے کیا ہے؟ عبادت. امام التفسیر
تفسیر کرنے والوں کے امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی پہچان۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، اور پہچان کے لیے علم ضروری ہے۔ ایک مثال سمجھنے کے لیے، ایک پانی کی گلاس رکھی ہوئی ہے، پانی کی گلاس رکھی ہوئی ہے، گلاس ہے، اس میں کچھ چیز شے رکھی ہوئی ہے، مادہ۔ شے رکھی ہوئی ہے، کوئی ایک شخص بولا کہ اس میں پانی ہے، ایک شخص بولا کہ اس میں تھنر ہے، ایک شخص بولا کہ پیٹرول ہے۔ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرتے نا، میں تھنر ہے، پانی ہے، پیٹرول ہے۔ جب ہم تحقیق کرنے جائیں گے تو ہم کو معلوم ہونا پانی کیسا ہوتا، ہم کو اس کا پانی کا علم ہونا۔ اگر پانی کا علم نہ ہو تو ہم جو ہے سو تحقیق نہیں کر سکتے، نہیں پہچان سکتے وہ کیا ہے۔ پیٹرول کا علم ہونا، تھنر کا علم ہونا، علم ہوا، علم ہے اگر ہمارے پاس پانی کا، پیٹرول کا، تھنر کا، تو ہم اس میں کیا مادہ ہے، کیا شے ہے گلاس میں، ہم پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہیں پہچان سکتے کیا شے ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا جو کیوں کرا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، تو اس کی پہچان کے لیے اس کو جاننا پڑتا، علم حاصل کرنا اس کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم فرض کرے۔ ہم سمجھ رہے نہیں اس چیز کو، ہم نہیں سمجھ رہے، ہم خالی عبادت کرنا، 5 ٹائم نماز پڑھ لینا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ختم۔ علم حاصل کرنا ہے، فرض ہے۔ علم حاصل کرے تو مقصد حیات پورا ہوتا۔ جب تک علم حاصل نہیں کرے مقصد حیات پورا ہی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کو ایسی صحبت ملی، ایسے ولی کامل کی صحبت ملی جو ہم کو علم دے رہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، تو آئندہ ہفتے ہم جو ہے سو، کیونکہ عبادت کے معنی سمجھنا تھا، عبادت کس کو بولتے سمجھنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ آج نہیں دیے وہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو ہے سو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کے معنی کیا ہے، عبادت کس کی جاتی ہے۔ چلو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو، ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے ہمارے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔